السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ آج بیٹا جو ہم پڑھیں گے وہ ہے نظریہ امکانیت۔ کل جو ہے اس سے پہلے ہم نے جو 2 دن میں نظریہ ڈسکس کیا تھا وہ تھا نظریہ تانیت۔ اب نظریہ تانیت کے اندر کیا تھا کہ ہم نے انسان اور ماحول کو پڑھا تھا۔ نظریہ تانیت کے اندر بیٹا ہم نے پڑھا تھا کہ جو انسان ہے یہ ماحول کا غلام ہے، اور جو ماحول جو ہے وہ ماحول کے اندر ہو رہا ہے انسان کو وہ کرنا پڑتا ہے۔ ماحول جو ہے وہ ایک آقا کی مانند ہے، جو انسان ہے وہ ایک غلام کی مانند ہے۔ جبکہ نظریہ امکانیت کے اندر جو ہم پڑھیں گے بیٹا، اس کے اندر جو ہے وہ ہم پڑھیں گے انسان اور ماحول کے ہی متعلق، لیکن اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو انسان ہے ان اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے یہ ماحول کے جو ہے وہ خلاف جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس نے کیا ہے۔ یہ ماحول کا مکمل طور پر غلام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل و شعور عطا کی ہے، اور عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے انسان نے ماحول کو کافی حد تک جو ہے وہ اپنے انڈر کر لیا ہے اور ماحول پر قابو پا لیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب یہ انسان اور ماحول، اب انسان کو وہ کیا کہتا ہے کہ جو انسان ہے یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو جو ہے وہ اعلیٰ بنایا ہے۔ اس نظریے کو پیش کرنے کے لیے ڈی بلیشیس اور اس کے جو ہے وہ ہم خیال ساتھی تھے، انہوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بیان کیا، اور انہوں نے ایسے دلائل دیے کہ آج اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ مقبولیت ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو ارتھ ہے، زمین ہے، وہ انسان کا کیا ہے بیٹا؟ مسکن۔ مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ۔ اب زمین جو ہے انسان کا مسکن ہے بیٹا، رہنے کی جگہ ہے، تو لہٰذا اب انسان جو ہے اس زمین پر رہ رہا ہے۔ اب ان کے ہم خیال جو ساتھی تھے وہ کیا کہتے تھے کہ انسان جو ہے جیسے مرضی اپنی جگہ پر رہے، وہ جو ہے وہ ماحول کے مطابق رہے یا ماحول کے مطابق نہ رہے۔ پھر انہوں نے کئی آیات جو ہے اس نظریہ کے اندر پیش کی گئی، ان میں سے ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور اس نظریہ کے اندر یہ کافی حد تک زور دیا گیا کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عقل جو ہے وہ عطا کی ہے کہ انسان کے لیے زمین کے اندر جو ہے وہ خزانے چھپا دیے۔ اب قرآن پاک میں ایک جگہ اور بھی آتا ہے کہ ہماری زمین کی خوب سیر کرو، اور پھر ایک آیت یہ بھی ہے کہ ہم نے زمین کے اندر جو ہے وہ خزانے چھپا دیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ یہ بھی فرماتا ہے کہ صرف نشانیاں تو جو ہے ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے ماحول کو اپنے تابع کیا جو عقل کا استعمال کرتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں جا بجا آیا ہے کہ اے لوگوں کہ جو فکر کرتے ہیں، لوگ جو غور کرتے ہیں، جو لوگ سوچتے ہیں، جو لوگ عقل رکھتے ہیں، جو لوگ شعور رکھتے ہیں، بس جو جتنی بھی اس کائنات کے اندر جو نشانیاں ہیں وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں، کیونکہ علم کے بغیر انسان جو ہے وہ حقیقت کو بیٹا جان نہیں سکتا۔ تو لہٰذا اب ان انسانوں نے یا انسان کی اس قسم نے ترقی کی، اس قسم نے جو ہے وہ ماحول کو اپنے تابع کیا جو عقل و شعور رکھتے تھے، جو غور و فکر کرتے تھے، جو سمجھ اور سوچ رکھتے تھے۔ کیونکہ اگر ایک بندہ سمجھ نہیں رکھے گا، ایک بندہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرے گا، وہ کبھی کوئی چیز ایجاد نہیں کر سکتا۔ اب انہوں نے جو سب سے پہلے دلیل دی وہ یہ ہے بیٹا، قابل رہائش علاقوں کو وسعت دینا۔
سب سے پہلا پوائنٹ انہوں نے یہ اٹھایا کہ انسان نے ان علاقوں کو رہنے کے قابل بنایا جو پہلے جو ہے وہ غیر آباد تھے لیکن رہنے کے قابل تھے. انہوں نے اس کی جو مثال ہے امریکہ، آسٹریلیا، اس طرح جو ہے وہ اور بھی علاقے ہیں جہاں پہ پہلے جو ہے وہ جگہ تو رہنے کے قابل تھی، زرخیز تھی، وسائل سے مالا مال تھی. ٹھیک ہے جی، امریکہ کو کولمبس نے ٹھیک ہے جی دریافت کیا ہے، تو لہٰذا یہ رہنے کے قابل جگہیں تھیں، لیکن انسان نے اپنے عقل و شعور کو استعمال کیا. چاہے وہ لاشعوری طور پر گئے لیکن انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ انسانوں کو ادھر لا کے آباد کیا. اس کے بعد ان علاقوں کا آباد کیا جس طرح آج کل ٹاؤنز ہیں. ٹھیک ہے جی، نیو سٹیز جو بن رہے ہیں وہ کیا ہیں بیٹا؟ وہ رہائش کے قابل ہیں، اور انسان نے ان کو رہائش کے قابل بنایا صرف کیا؟ اپنے عقل و شعور. اور انسان نے اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، وہاں جا کر بسیرا کیا جہاں پر ریسورسز آف واٹر، پانی کے جو ہے وہ ریسورسز تھے، پانی کے ذرائع تھے، انسان نے ان جگہوں کو آباد کیا. آپ جتنے دنیا کے بڑے سٹیز لگا لیں، جتنے مشہور سٹیز لگا لیں، ان میں جو ہے وہ آپ جب نظر دوڑائیں گے آپ کو پتہ چلے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے زراعت میں ترقی. اب دیکھیں وہ ایک دلیل دیتے ہیں زراعت میں انسان نے کیسے ترقی کی. انسان نے ایک فصل کی اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کئی جو ہے وہ قسمیں بنائیں. اور پہلے جو ہے وہ بیٹا کوئی میڈیسن نہیں ہوتی تھی، پہلے کھادیں نہیں ہوتی تھی، پہلے جو فرٹیلائزر نہیں ہوتی تھی. انسان نے کیا کیا؟ اپنے عقل و شعور کو استعمال کیا. اپنے عقل و شعور کو استعمال کر کے زراعت کے اندر بے پناہ جو ہے وہ ترقی کی. اب ایک ایسے جو ہے وہ بیج دریافت کیے کہ ایک سیزن کے اندر آپ 3 4 فصلیں لے سکتے ہیں. اب ایسے بیج وہ دریافت کیے ہیں، ایسے بیج جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے، ترقی دی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے بنانے والی ذات اللہ کی ہے، ان کو یعنی کہ ان کے اندر ایسی ڈیولپمنٹ کی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ کراس کروایا ہے کہ اب جو ہے وہ کئی بیج ایسے علاقوں میں بھی بیجے جا سکتے ہیں کہ جو علاقے پہلے اس فصل کو اگانے کے قابل نہیں تھے. کچھ ایسے علاقے بھی جو سیم اور تھور کا شکار ہوتا ہے لیکن وہ فصل ادھر بھی ہو جاتی ہے. وہ ایسے طاقتور بیماریوں کے خلاف جو ہے وہ بیجوں کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا، بنایا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ انسان نے اپنی عقل کو استعمال کیا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس کو. اس کے بعد انسان نے زراعت میں جو ہے وہ مختلف قسم کی ادویات، مختلف قسم کی کھادیں. زراعت میں جو ہے وہ پہلے کبھی بھی سوائل جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا. انسان نے ایسی ٹیکنالوجی جو ہے وہ لے کے آیا کہ زمین کو جو ہے وہ زمین کی بیماری جو ہے چیک کی، پتہ لگایا زمین کو کس چیز کی ضرورت ہے. آج کل جتنی بھی ڈیولپ جو ہے وہ ایگریکلچر ہو رہی ہے تو ہمیشہ پہلے زمین کو پہلے چیک کیا جاتا ہے بیٹا. تو لہٰذا اب دیکھیں انسان جو ہے وہ کس قدر ترقی کر چکا ہے. انسان نے اپنی عقل و شعور کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ جو ہے وہ زراعت کے اندر ترقی. اب مختلف قسم کی ادویات بنائیں گے. ادویات جو ہیں مختلف قسم کی بیماریوں کا جو ہے وہ ادراک ہیں. پہلے جو ہے وہ جب بیماری آتی تھی پوری کی پوری فصل تباہ ہو جاتی تھی. انسان نے اپنے عقل اور شعور کو استعمال کیا. اب اس کو استعمال کرتے ہوئے انسان نے مختلف قسم کی جو ہے وہ ادویات بنائی، سپرے بنائے. پھر انسان نے ایگریکلچر کے ایسے جو ہے وہ میتھڈ جو ہے وہ ایجاد کیا اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے. اب جیسا ماحول تھا دیکھیں نا، گرمی کا ماحول ہے، انسان نے اس سے فائدہ اٹھایا. اب اس نظریہ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ غلام نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے اپنے انوائرمنٹ سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اپنے انوائرمنٹ کو جو ہے وہ جو اس سے افادیت حاصل کرنی چاہیے وہ افادیت حاصل کر رہا ہے. یہ نہیں غلام بن کے بیٹھ گیا بس نہیں جی میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے یہ نہیں کرنا، نو، بلکہ اس نے اپنے جو انوائرمنٹ سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا. پھر دیکھیں زمین جو ہے جو کاشت کرنے کے قابل نہیں تھی اس کو کاشت کرنے کے قابل بنایا.
آج بیٹا ہم نے نظر امکانیت کو تھوڑا بہت ڈسکس کیا. ہم نے ابھی ہاف کرنا ہے تاکہ ہاف آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ سمجھایا جائے، کیونکہ جو ہے وہ اس طرح جب اکٹھا ہو جائے گا وہ جلدی تو ہم کروا دیں گے، لیکن وہ آپ کو اچھی طرح جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ہم نے نظری امکانیت میں کیا پڑھا ہے؟ انسان اور ماحول کا رشتہ. اب انسان اور ماحول آپس میں دوست ہیں. اس نظریہ میں یہ کہا گیا غلام نہیں ہے انسان، بلکہ دوست ہیں. انسان نے ماحول کی افادیت کو استعمال کیا، ماحول سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا ہے. اس کے بعد انسان نے جو ہے وہ یہ زمین جو ہے وہ اس کے رہنے کی جگہ ہے، اس کا مسکن ہے. انسان نے اپنی عقل کو استعمال کیا، زمین سے فائدہ اٹھایا. پھر اس کے بعد ہم نے جو انہوں نے جو پہلا ایویڈنس دیا، ہمیں ثبوت دیا، وہ قابل رہائش علاقوں کو وسعت دینا تھا. مطلب کہ قابل رہائش علاقوں کو انہوں نے رہائش کے قابل بنایا. پہلے وہ علاقے غیر آباد تھے، رہائش کے قابل نہیں تھے، تو انسان نے ان علاقوں کو رہائش کے قابل بنایا. اس کے بعد پھر انسان نے جو ہے وہ زراعت میں ترقی کی. انسان نے کیا کیا کہ زراعت کے اندر، ایگریکلچر کے اندر اب آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چاول کی فصل جو ہے وہ ایک سیزن میں 3 فصلیں بھی آ رہی ہیں، تاکہ جو ہے وہ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. پھر اس کے بعد یہ پہلے تھریشر مشینیں نہیں ہوتی تھی، ہارویسٹر نہیں ہوتے تھے، مختلف قسم کی یعنی کہ جو ہے وہ یہ بیج بونے والی مشینیں نہیں ہوتی تھی. لیکن اب جو ہے وہ مشینیں ایسے آ گئی ہیں، بیج بھی خود بوتی ہیں، کیاریاں بھی خود بناتی ہیں. اب زراعت کے اندر پھر میڈیسنز آ گئی ہیں جو کہ جن کے چھڑکاؤ سے جو ہے وہ مختلف بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. آج ہم نے جو ہے وہ نظریہ امکانیت کے متعلق اتنا ہی جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ہے وہ پڑھیں گے. اور اگر بیٹا اس میں کوئی بھی آپ کو کنفیوژن ہو، کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ کسی بھی چیز کی سمجھ نہ لگتی ہو، آپ ویڈیو کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ لازمی کمنٹس کیجیے گا. السلام علیکم، جزاک اللہ خیرہ.